بیٹھ کر نوافل ادا کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں. بیٹھ کر نوافل ہوں فرائض ہوں ایک ہی طریقہ ہے. پہلے تو یہ کلیئر کر لیں نفل کا کوئی علیحدہ طریقہ نہیں ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب سفر پر ہوتے تو فرض نماز سواری سے اتر کر زمین پر ادا کرتے تھے قبلہ رخ اہتمام کر کے, اور جو نفلی نماز ہے وہ سواری پر ہی ادا کر لیتے تھے. اور اس میں الفاظ ہیں ابن عمر کے کہ آپ علیہ السلام اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ سواری قبلہ رخ جا رہی ہے یا کسی اور طرف. یعنی نفلی عبادت کے لیے استقبال قبلہ بھی شرط نہیں ہے, لیکن یہ صرف اس کے لیے جو سواری پر سوار ہو. عام حالت میں نہیں ہے کہ آپ جس طرح مرضی منہ کر کے نفل پڑھ لیں. وہ شرعی عذر ہے کہ سواری ظاہر ہے وہ جہاں سڑک مڑے گی اس اعتبار سے سواری نے جانا ہے. تو نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں ہے, فرض نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے. نفلی نماز سواری پہ ہو جاتی ہے, فرض نماز کے لیے آپ نے سواری سے نیچے اترنا ہے, الا یہ کہ اترنے میں جان کا خطرہ ہو یا کوئی شرعی عذر لاحق ہو. جس طرح کہ کشتی سے اتر کے پانی پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے بزرگان دین کے, وہ بھی میری ویڈیوز کے بعد آپ کام چھوڑ گئے. اسی طریقے سے ہوائی جہاز سے نیچے اتر کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, چلتی ٹرین سے اتر کے زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ایسی صورتحال میں پھر آپ مجبوراً سواری کے اوپر ہی چلتے ہوئے نماز پڑھیں گے. بہتر ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. میں نے کئی دفعہ ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے, بالکل ٹیل والی جگہ پہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر نہ پڑھنے دیں تو آپ کرسی پہ بیٹھ کے اپنی سیٹ پہ ہی نماز پڑھ لیں. فرض نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے سواری میں جہاز تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے, سعودی عرب کی طرف منہ ہے اگر اس کا تو استقبال قبلہ تو آپ کا ویسے ہی ہو گیا, لیکن واپسی پہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو جس طرف بھی رخ ہے آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی کے لیے وہ قرآن میں آیت ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مسجد حرام کی طرف تم نے رخ کرنا ہے, لیکن پیرلل میں یہ ہے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف, جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کرسی پہ, ویسے تو تقی عثمانی صاحب نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا دیا ہے بغیر حوالوں کے. ہم حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سواری پہ جب نماز پڑھتے تو نماز کے سجود اور رکوع وہ اشاروں سے کرتے تھے. اس کا مطلب ہے باقی چیزیں آپ فزیکلی پرفارم کرتے تھے, یعنی رفع الیدین آپ نے کیا, ہاتھ باندھے ہیں یا ہاتھ کھولے ہیں وہ فزیکل کیے. لیکن بخاری کے الفاظ ہیں کہ رکوع اور سجدے آپ فزیکلی نہیں کرتے تھے بلکہ سر کے اشارے سے کرتے تھے. ابو داؤد میں اگلی تفصیل آئی ہے کہ رکوع کے لیے آپ سر کو تھوڑا جھکاتے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکاتے. تو رکوع کے لیے آپ نے دونوں صورتوں میں ظاہر ہے گھٹنوں پہ ہی ہاتھ رکھنا ہے آپ نے, رکوع کے لیے بھی سجدے کے لیے بھی. یہ جو مساجد کے اندر سامنے پھٹے لگے ہوئے ہیں, آپ تو کافی ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے تو لوگوں نے وہ پھٹے کٹوا دیے. لوگ پھٹے کے اوپر سجدہ کرتے تھے, یہ بالکل بدعت ہے, سب کے نزدیک بدعت ہے, بالکل غلط کام ہے. نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں کہ آپ اونٹ پہ نماز پڑھ رہے ہو سامنے پھٹا رکھا ہو سجدہ کرنے کے لیے. سجدہ ٹو باؤ ڈاؤن ہے, اپنے سر کو جھکانا یہ سجدہ ہی ہے. آپ یوں ہیں رکوع کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کیا, یوں ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہ اکبر, یہ سبحان ربی الاعلی, یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ جھکنا یا سامنے کوئی چیز رکھنا, کسی پھٹے کے اوپر سجدہ کرنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بخاری میں حدیث ہے جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے, اور اگر کوئی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے. اب لیٹ کے پڑھنے کا طریقہ کیا, آپ نے تو بیٹھ کے پوچھا تھا, ہم لیٹ کے بھی بتا دیتے ہیں. لیٹ کے طریقہ یہ ہے کہ مریض کو اس انداز میں لٹایا جائے گا, قبلہ رخ اس کی ٹانگیں ہوں گی اور اس کا سر جو ہے تھوڑا سا اونچا کر کے پیچھے تکیہ رکھ کے چہرہ اس کا قبلہ رخ کر دیا جائے, ٹانگیں اس کی قبلہ رخ ہے تاکہ وہ اس طرح نماز پڑھ سکے. اگر ٹانگیں آپ ادھر ادھر کریں گے تو اس کا چہرہ بھی ہٹ جائے گا. تو اس صورت میں قبلے کی طرف ٹانگ کرنا کوئی معیوب بات نہیں ہوگی. گناہ تو ویسے بھی نہیں ہے, ایک معیوب بات ہے. تھوکنے کی ممانعت ہے بخاری مسلم میں, اور پیشاب کرنے کی ممانعت ہے. قبلہ رخ ٹانگیں کرنے کی کوئی ممانعت رپورٹ نہیں ہوئی ہے, ہمارے عوام میں ہی ویسے مشہور ہے.
اور عربیوں کو تو ویسے ہی عادت ہے سلام پھیرتے ہی سیدھی ٹانگیں کرتے ہیں، وہ حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے، اور پاکستانی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو اتنے 1000 کلومیٹر دور احتیاط کرتے ہیں اور یہ کعبہ سامنے دیکھ کے بھی ٹانگیں سیدھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اجمی دین تو نہیں ہے نا، ان کو تو پتہ ہے۔ اور اگر آپ کسی پہ اعتراض کریں گے تو وہ عربی تو سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کدھر لکھا ہوا ہے بتاؤ۔ عربیوں کو تو ویسے ہی ایک عربی ہونے کا زوم ہے، پلس انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اجمی کتنے جاہل ہیں دین سے، دونوں چیزیں اکٹھی ہوئی بھی ہیں، اس لیے وہاں پہ آپ نے احتیاط سے بات کرنی ہے، لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال بیٹھ کر نوافل ادا کرنا یہ ثواب کو آدھا کر دے گا، یہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ہے۔ لیکن صحیح مسلم میں یہ آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پورا ثواب دیتے ہیں میں اگر بیٹھ کے نماز پڑھوں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول دیا تھا کہ آپ علیہ السلام بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے۔ ضمناً میں یہ بتا دوں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں نے اس کو فالو نہیں کرنا کہ وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ایک حدیث سے لوگوں نے دھوکہ کھایا، وہ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھائی تو صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کو فالو کرو، جب میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا تو تم نے کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی؟ لیکن امام بخاری نے اس کی ناسخ حدیث بھی بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو آخری نماز پڑھائی تھی جس میں سیدنا ابوبکر نے آپ کے لیے مصلی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کے باوجود وہ پیچھے آ گئے، وہاں پہ نبی اسلام پھر آگے بڑھے، آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے سیدنا ابوبکر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور باقی اصحاب نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تو تکبیرات کو ٹرانسفر کیا، کیونکہ آپ بیماری کی وجہ سے اونچی آواز سے تکبیرات کو ٹرانسفر نہیں کر پا رہے تھے، تو سیدنا ابوبکر نے وہ تکبیرات انتقال ٹرانسفر کی، اور وہاں پر آتا ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر۔ یہ حدیث ناسخ ہے بخاری مسلم کی، یہ بتانے کے لیے کہ امام اگر بیٹھ کے نماز پڑھے شرعی عذر کی وجہ سے تو مقتدیوں نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی، وہ حدیث منسوخ ہے۔ یہاں میں ضمناً عرض کر دوں، بعض اوقات مجھے ای میلز بھی آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ نماز پڑھی تھی سیدنا ابوبکر کے پیچھے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر صرف ایک صحابی ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، وہ مسلم شریف میں آیا کہ عبد الرحمن بن عوف ہے، آپ کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی تھی، اس کے سوا کوئی اور بندہ نہیں ہے، تو وہ ترمذی میں تو سیدنا ابوبکر کے حوالے سے بھی ہے۔ میں نے کئی ایک لائیو سیشنز میں بتایا کہ وہ ترمذی والی جو روایت ہے وہ آدھی ہے، وہ پوری روایت بخاری مسلم میں، اس میں سیدنا ابوبکر نے مصلی چھوڑ دیا تھا نبی علیہ السلام کے کہنے کے باوجود، اور بعد میں جب نبی علیہ السلام نے پوچھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آئیں اور وہ مصلی پر کھڑا رہے، مجھے بتائیں جو شخص نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار اس حوالے سے کرے کہ میں تو مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا آپ کی موجودگی میں، اس کے بارے میں اگر امام ترمذی نے روایت لی ہے کہ انہوں نے امامت کی اور نبی السلام نے پیچھے نماز پڑھی، تو اس کا مطلب ہے کہ امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے وہ ادھوری روایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب کا بھی یہی موقف تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے سوا کسی اور کے پیچھے کبھی نبی علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے، ایک افضل شخص اپنے سے کم افضل شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن صحیح روایت وہی ہے جو مسلم شریف میں ہے۔ ترمذی والی روایت صحیح ہے لیکن ادھوری ہے، پوری روایت بخاری مسلم میں۔ اس کو سپورٹو امام ابن ماجہ کا وہ چیپٹر بنانا ہے کہ ایک نبی کا امتی کے پیچھے نماز پڑھنا، امام ابن ماجہ اس چیپٹر میں صرف عبد الرحمن بن عوف والی روایت لے کے آئے ہیں مسلم شریف کی، حالانکہ اسی کے ساتھ والے چیپٹر میں وہ حضرت ابوبکر والی روایت بھی لے کے آئے ہیں، لیکن اس روایت کو انہوں نے اس چیپٹر میں نہیں ڈالا، اور انہوں نے روایت وہی نقل کی ہے جو بخاری نے نقل کی ہے۔ لہٰذا یہ صرف ہمارے استاد شیخ زبیر لزئی صاحب کا موقف نہیں تھا،
امام ابن ماجہ کا موقف تھا اور امام ابن ماجہ کو کوٹ کیا ہے شیخ زبیر صاحب نے اس ٹاپک کے حوالے سے، لہٰذا اس کو کوئی گستاخی نہ سمجھے. سیدنا ابوبکر کی فضیلت کے لیے اور کافی ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو اس فضیلت کے پوائنٹ آف ویو سے جان بوجھ کے فٹ کرنا اور عبد الرحمن بن عوف سے لے کر ان کو داخل کرنے کی کوشش کرنا. اگر عبد الرحمن بن عوف کی جگہ حضرت علی ہوتے تو ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہونی چاہیے تھی. ناسبیوں کا مسئلہ حضرت علی کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان کو بنایا. تو وہ تو آپ جو 6 رکنی کمیٹی میں نیوٹرل بندہ بچا تھا وہ وہی تھا، ان کے ہی ایک ووٹ کی وجہ سے وہ بنے، ادروائز دونوں طرف ووٹنگ برابر تھی. تو عبد الرحمن بن عوف سے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مولا علی سے ہوتا ہے تو ہو، اس لیے مہربانی کریں، ہمارے لیے تو سارے برابر ہیں. ہم تو عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت مولا علی کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت ابوبکر کو بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جس کی فضیلت ہے وہ رہنے دیں، مہربانی کریں.